میرے سرکار کی آمد کا، میرے سرکار کی آمد کی برکت تھی۔ چرند و پرند نے خوشیاں منایا، دنیا کے ہر چیز نے خوشیاں منائی، صرف ایک تھا جس نے خوشی نہیں منائی، اور وہ تھا ابلیس۔ ابلیس احادیث پاک میں آتا ہے شیطان سب سے زیادہ اس دن رویا تھا جس دن سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ساری مخلوقات نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا تھا، اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ ہم آج بھی مناتے ہیں، قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور آپ کو بتاتا چلو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج لوگوں کو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، کچھ داڑھی ٹوپی والے، کچھ اپنے آپ مسلمان کہنے والے عام سے بھولے بھالے مسلمانوں کو ورغلاتے رہتے ہیں کہ جی جناب آج یہ جو لائٹنگ لگائی جا رہی ہے، یہ جو جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، یہ جو محفل سجا کر ذکر ولادت رسول کیا جا رہا ہے، یہ تو آج کی ایجاد ہے، معاذ اللہ لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم کا میلاد تو اس وقت بھی منایا گیا تھا جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، جب دنیا بنی بھی نہیں تھی اس وقت بھی میلاد منایا گیا۔ کس وقت؟ جب نہ دنیا بنی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ آبشار، نہ دریا، نہ پہاڑ، کچھ بھی نہیں تھا، نہ لوح و قلم، نہ کرسی، اس وقت بھی سرکار کا میلاد منایا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ کے رسول کا میلاد منایا جاتا رہا۔ اچھا میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن میں آیت ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس لگائی، آج کی جیسی نہیں، آج کی جیسی نہیں۔ کب؟ جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشخبری سنائی، اور قرآن میں بیان ہے اس کا، سورہ بقرہ میں اٹھا کر دیکھ لینا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا نبیوں کو جمع کیا، اور سارے نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، تقریباً 1,24,000 پیغمبران اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی روحوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں سے وعدہ لیا، کہا، فرمایا، جس کا مختصر اور خلاصہ میں صرف پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو تمہارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تمہاری کتاب کی، تمہاری نبوت کی گواہی دیں گے، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، ایمان لانا اور مدد کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بے بس نہیں کیا، فرمایا اے میرے انبیاء جو کچھ بھی عطا ہوا مصطفیٰ کریم کے صدقے میں عطا ہوا، لہذا تم وعدہ اٹھاؤ، تم عہد اٹھاؤ کہ جب وہ آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ میلاد مصطفیٰ منانا ہے، اور جب دنیا بنی بھی نہیں تھی، نہ آسمان زمین بنائی گئی تھی، نہ آبشار پیدا کیے گئے تھے، نہ زمین بنائی گئی تھی، نہ ہوا پیدا کی گئی تھی، نہ دنیا کا وجود ہوا تھا، نہ کوئی انسان پیدا کیا گیا تھا، نہ کوئی چرند نہ پرند پیدا کیا گیا تھا، اس وقت ایک مجلس سجی ہے جس کی سماعت کرنے والے انبیاء کرام ہیں، اور نبی کی ثنا کرنے والا خود رب تبارک و تعالیٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے انبیاء، آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جب وہ آئیں گے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ گویا پتا چل گیا کہ یہ میلاد منانا اور یہ میلاد منانے کا طریقہ، یہ مجلس لگا کر سامعین کو اکٹھا کرنا، اسٹیج پر بیٹھ کر علماء کرام کو بلانا اور سرکار کی سیرت کو بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، خود رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے نا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اور بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, جن کو بتایا نہیں گیا, سیرت مصطفیٰ کو چھپایا گیا, سرکار کی سیرت کو چھپایا گیا, سرکار کی عظمت کو بتانے کے بجائے ان سے چھپایا گیا, ان کو صرف اور صرف نماز میں الجھا کر رکھ دیا گیا. کہا نماز پڑھو گے اللہ قریب آئے گا, نماز پڑھو گے اللہ قریب آئے گا, نماز کی دعوت دو گے اللہ قریب آئے گا. مگر اللہ فرما رہا ہے اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنا پڑے گی. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ سے محبت کرے. اللہ پاک ان سے اپنے آپ محبت کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خود ہی محبت کرنے لگے گا. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, یعنی کوئی راستہ مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتا, بغیر جینے کے کوئی چھت پہ نہیں چڑھ سکتا, بغیر مصطفیٰ کے اللہ کو کون پا سکتا ہے. یعنی اگر اللہ کا قرب چاہنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو بنانا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر اچھا ہو, آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, آپ کو معاف کر دیا جائے, تو آپ کو سرکار دو عالم سے محبت کرنا پڑے گی, سرکار کی سیرت میں چلنا ہوگا, سرکار کی سنت کو اپنانا ہوگا, سرکار نے جس چیز سے منع کر دیا اسے باز لینا ہوگا, اور جس کو لینے کے لیے کہا اسے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا ہوگا. یعنی سرکار سے سچی پکی محبت کرنی پڑے گی. جو سرکار سے سچی پکی محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ہی جنت عطا فرمائے گا. نماز پڑھنے سے جنت مل جاتی ہے کیا؟ ملتی ہے؟ ہاں ضرور سے بولی ذرا, نہیں ملے گی نا. لیکن ایسے بھی ہم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے نا جی. اچھا اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ, ہے نا انشاءاللہ. آج میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آپ لوگوں کو نمازی بنانے کی میں کوشش تو کروں گا. آمین. میرا کام ہے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا. سنی اور نماز نہ پڑھے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہے نا. مگر آپ کو یہ بتا دوں یہ بیس نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہی. کسی کتاب میں نہیں لکھا, کسی کتاب میں نہیں لکھا. چلو ایک واقعہ سنیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جنہوں نے 4000 سال تک اللہ کی عبادت کی. کتنی سال تک؟ 4000 سال تک عبادت کی. جیسے آج بہت سے لوگ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, دل میں یہ خیال آتا ہے نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں نیک کہیں گے, نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں نمازی کہیں گے, نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں متقی کہیں گے, لوگ کہیں گے یہ بڑا نمازی جا رہا ہے, دیکھو بڑا پارسا ہے, بڑا نیک ہے. ایسا ہی وہ بھی شخص سوچتا تھا. اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے پروردگار عالم, پہاڑ کی چوٹی میں موجود ہے, کہا اے اللہ پاک میرے لیے ایک ایسی جگہ منتخب فرما جہاں میں مخلوق سے دور رہوں, جہاں مجھ تک کوئی نہ آ سکے, میں کسی سے نہ مل سکوں, صرف اور صرف تیری عبادت کروں, تیرا ہی نام لوں, تجھے ہی پکاروں, تیری ہی عبادت میں زندگی گزاروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کی بات ہے تو ایک کام کرو, جاؤ فلاں پہاڑ کے پاس اور کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے جگہ دے دے. اس نے جا کر کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک چٹان وہاں سے سرکا. اندر جب وہ آدمی گیا تو دیکھا کہ اندر نہریں بہ رہی ہے, شہد کی نہر بہ رہی ہے, دودھ کی نہر بہ رہی ہے, اور وہ بندہ جو چاہتا تھا وہ پا لیتا تھا. جب اسے کھانے کی حاجت ہوتی وہ دل میں خواہش کرتا میں انگور کھاؤں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے انگور پیش کر دیا جاتا. جب وہ چاہتا کہ میں سیب کھاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے سیب پیش کر دیا جاتا, اور وہ دن رات کھاتا اور اللہ کی عبادت کرتا. کوئی مخلوق سے واسطہ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, اور سال ہر سال تک وہ عبادت کرتا رہا. اور اس نے خواب میں دیکھا جب وہ انتقال کر گیا, اس نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان سجا ہے. اللہ کا رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ انتقال کر گیا حشر کا میدان سجا ہے, اور اس کے بعد اس کے نام اعمال کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. بچن کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بندے کو جملے پہ غور کرنا. فرمایا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کھڑا ہو گیا دلیل لے کر, کہا پروردگار عالم تیرے فضل سے
میں نے 4000 سال تک تیری عبادت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں اور روزے رکھے ہیں، تیرا ہی نام لیا ہے، مخلوق سے دور رہا، صرف تجھے یاد کیا، تو یہ جو جنت ہے یہ تو میری نمازوں کا بدلہ ہے، یہ تو میری نمازوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ تیری نمازوں کا بدلہ ہے، ذرا یہ تو بتا کہ اس پہاڑ میں تیرے لیے جگہ کس نے بنائی تھی، اس پہاڑ میں تیرے لیے جگہ کس نے بنائی تھی، تیرے لیے کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ اس نے کہا پروردگار عالم تو نے، کہا تیرے لیے پینے کا شہد کا انتظام کس نے کیا؟ اس نے کہا تو نے، کہا تیرے لیے سفید دودھ کا نہر کس نے بہایا؟ کہا تو نے، کہا پھر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تیری عبادت کے بدلے تجھے جنت مل جائے گا؟ میری نعمتیں جو تو نے کھائی ہیں اور جو تیرے جسم میں ہے اس ایک نعمت کا بھی یہ بدلہ نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ نمازوں کے بدلے تجھے جنت مل جائے گی۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اس بندے کی ایک آنکھ نکال کر میزان عمل میں رکھ دو، اگر اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہے اس کا وزن اگر زیادہ ہو گیا تو اس کی عمل کے بدلے میں اسے جنت دیا جائے گا، اگر اس کی تمام عبادتیں تمام نمازیں بھی اگر مل کر میری ایک نعمت کا بھی بدلہ بھی ادا نہیں کر سکا تو اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دینا۔ اس کی ایک آنکھ نکال کر میزان عمل میں رکھ دیا گیا۔ اچھا قیامت میں جو میزان ہوگا، جو ترازو ہوگا، وہاں پر تولنے کا الگ مسئلہ ہے، یہاں پر اگر وزن ہو جائے تو ڈاری نیچے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں جب بھاری ہوگا تو ڈاری اوپر چلا جائے گا۔ اس کی ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں اس کی نمازیں، اس کے صدقہ و خیرات، اس کے روزے رکھ دیے گئے، الغرض اس کی تمام نیکیاں رکھ دی گئی، لیکن تمام نیکیاں مل کر بھی اس ایک آنکھ کا بدلہ نہیں عطا کر سکی، اور وہ نعمت جو آنکھ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بھاری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھا تو دعویٰ کرتا تھا کہ نماز کے بدلے میں جنت مل جائے گی، میری نماز کے بدلے میں مجھے جنت میں دیے جنت بھیجا جائے، لیکن دیکھ تیری ساری زندگی کی عبادت مل کر بھی میری ایک نعمت کا بدلہ نہ ہو سکی، تو تجھے اپنے فضل سے بھیجو کہ تیری نماز کی بدولت بھیجو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے لگے۔ اس بندے کو احساس ہو گیا کہ میری عبادت کام نہ آ سکی، صرف میری عبادت سے جنت نہیں مل جائے گی۔ فرمایا اے پروردگار عالم میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اپنی اس کلام کی توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میں تیرے فضل سے جنت جانا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو ہی چکا ہے، فرشتوں کو حکم ہوا اسے میرے فضل سے جنت الفردوس آمین۔ کس کے فضل سے ملے گی جنت؟ کس کے فضل سے؟ زور سے بولیے نا، اللہ کے فضل سے۔ پتہ چلا آپ کی ہماری عبادت، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے روزے جتنے بھی ہیں، یہ عبادتیں الہی صرف اس لیے ہیں کہ آپ اپنے رب کو خوش کر سکیں، جو کچھ عطا کرنے والا ہے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے نا، حقیقی مالک وہی ہے، حقیقی دینے والا وہی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو وسیلہ بنا کر ہمارے درمیان بھیجتا ہے، کبھی نبی کی صورت میں، کبھی ولی کی صورت میں، کبھی صدیقین کی صورت میں، کبھی شہداء کی صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے، میرے بندے نماز روزہ حج زکات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس کا مطلب
مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں جس طرح ہمارے کان ہے، جس طرح ہماری ناک ہے، جس طرح ہماری زبان ہے، جس طرح ہماری آنکھ ہے، اللہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ سے، کان سے اور جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ مقصد صرف یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی شرح یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب کوئی بندہ حاصل کر لیتا ہے عبادتوں کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی پاور عطا فرما دیتا ہے کہ سکان تو اس کا ہوتا ہے لیکن سماعت پروردگار عالم کی ہوتی ہے، زبان تو اس کی ہوتی ہے لیکن قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور ہاتھ تو اس کا ہوتا ہے لیکن پکڑنے کی طاقت اس کی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو تبھی تو غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر اور ڈوبے ہوئے 12 سال کی کشتی کو اٹھا دیتے ہیں اور ڈوبے ہوئے بارات کو بچا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری امت کے غمخوار ہیں، ساری امت کے غمخوار ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا، سارے نبیوں کو الگ الگ طاقت عطا فرمائی، لیکن سارے نبیوں کو جتنی طاقت عطا فرمائی ان سب کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دار کی آمد، داتا کی آمد، طلاب کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، سرکار کی آمد، سب جھوٹ بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ، سب سے اعلیٰ مولا، ذرا بلند آواز سے بولو، سب سے اعلیٰ مولا، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولہا، ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بلند آواز سے بولو، دونوں عالم کا دولہا، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ سے فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق میں جو سب سے افضل ہے، سارے مخلوق میں جو سب سے افضل ہے کون ہے؟ اشرف المخلوقات جسے کہا گیا، وہ عام مسلمان ہے، عام لوگ ہیں، انسان ہے۔ اور انسانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ انبیاء کرام کی بعد افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور پھر انبیاء کرام ہیں، اور جو سارے رسولوں میں افضل ہے وہ محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس اعلیٰ نبی کی شان بیان کرنے ہم نبی آئے ہے نا۔ آج کی جو رات ہے، شب ولادت کی رات، صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول شریف کو 20 صفرین عیسوی تاریخ کے مطابق 20 صفرین، اور جو اسلامی تاریخ ہے 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیسی ولادت باسعادت؟ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خود فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر
دیا. اور میں تمہیں اور اپنے بارے میں بتاؤں تو سنو. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. راوی کہتا ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی, آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ سے ایک نور نکل رہا ہے, اور اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ مکہ میں رہتے ہوئے حضرت آمنہ نے شام کے محلات دیکھ لیے. یعنی جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات میں اجالا ہی اجالا تھا, اور ساری کائنات میں ظلم و شرک کا اور کفر کا بادل چھٹ گیا. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منائی جا رہی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے. حضرت آمنہ کہتی ہے جب محمد عربی کی ولادت ہو رہی تھی میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے. آج جو یہ مسلمان, آج جو یہ عاشقان رسول گھروں پر جھنڈا لگا رہے ہیں, گلیوں کو سجا رہے ہیں, اور یہ جو قمقمے لگا رہے ہیں, یہ جھنڈا لگانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے حدیث پاک میں آیا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. لوگ باتیں بناتے ہیں جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ ترنگا لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم جب وطن کی محبت میں ترنگا لگا سکتے ہیں تو رسول اللہ کی محبت میں جھنڈا کیوں نہیں لگا سکتے؟ یہ تو جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے, یہ تو صحابہ کی سنت ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈا لے کر آئے. ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا, دوسرا مغرب میں گاڑا, اور تیسرا کعبے کی چھت پہ لگایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت, تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. 3 جھنڈے گاڑے گئے. اگر کوئی اعتراض کرے یار تم لوگ یہ جھنڈا ونڈا کاہے لگاتے ہو, تو کہنا حضرت جبرائیل کی سنت ادا کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل کی سنت ادا کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے لگایا تھا. کیوں لگایا؟ سرکار کی آمد کی خوشی میں لگایا. اچھا نئی بات جی, نئی بات نہیں ہے. آج اگر ہم اپنی جان و دل سے صرف قمقمے نہیں بلکہ پوری گلیاں ہی نہیں, اگر پورا شہر بھی سجا دے تو عشق کے معاملے میں یہ بھی کم پڑ جائے گا. کیوں کہ ہمیں آقا دو عالم سے اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ ساری کائنات اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ماں سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ, اپنے بھائی سے زیادہ, اپنے چچا سے زیادہ, اپنے دادا سے زیادہ, اپنے پھوپھا سے زیادہ, اپنے تمام رشتہ دار سے زیادہ, آل اولاد سے زیادہ, اپنی دولت سے زیادہ, جائیداد سے زیادہ, گھر مکان سے زیادہ, بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. پتہ چلا کہ سچا عاشق رسول وہی ہے اور سچا مومن وہی ہے جو اپنے رسول سے اپنے جان سے بھی بڑھ کر پیار کرے, محبت کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کی بھی جان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ملا, ایمان ملا, اولاد ملی, دن دولت ملا, جائیداد ملی, دنیا ملی, بلکہ ہمیں جان ملی تو آقا کریم کے صدقے میں ملی. اگر یہ دنیا بنائی گئی محمد عربی کے صدقے میں بنائی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں, فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا نا تو میں دنیا ہی نہیں بناتا. وہ چل کر بولو سبحان اللہ, ذرا بلند آواز سے یا رسول اللہ. اللہ فرما رہا ہے اے محبوب اگر آپ کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا ہی نہیں بناتا. جب دنیا بنتی ہی نہیں تو نہ کوئی آسمان ہوتا, نہ زمین ہوتی, نہ دریا ہوتے, نہ آبشار ہوتے, نہ پہاڑ ہوتے, نہ پہاڑ میں بسنے والے ہوتے, نہ سمندروں میں مچھلیاں ہوتی, نہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये दुनिया बनाई गई है। पता चला जो कुछ मिला मुस्तफा के सदक़े में मिला है, लिहाजा हम अपने ऐसे नबी का मिलाद क्यों न बनाए जिनके सदक़े में ईमान मिला है, जिनके सदक़े में कुरान मिला है, जिनके सदक़े में शब बरात जैसी रात मिली, शब कदर जैसी रात मिली, रमजान मिला है, इबादतों का सलीका मिला है। अगर मुस्तफा न आते तो हम अल्लाह को पहचान न सकते। वो रसूल आए तो उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह खुद भी फरमा सकता था कि मैं सारी कौम से, सारी इंसान से कहता हूँ, ऐ लोगों मैं एक हूँ, मुझे एक मानो, अल्लाह हूँ। अल्लाह कहना चाहिए था, लेकिन फरमाया नहीं, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तो खुदा हूँ ही, लेकिन आपकी ज़बान मुक़द्दस से ये सुनना चाहता हूँ, आप ये पैगाम पहुँचा दीजिए, तमाम दुनिया में पैगाम पहुँचा दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है, न किसी माँ से वो जना है, न किसी माँ ने उसे जना है। वो हमेशा से हमेशा रहेगा। खुद भी कह सकता था, लेकिन अपने महबूब की ज़बानी कहलवा रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से इतनी मोहब्बत फरमा रहा है कि ऐ महबूब आप कहिए कि रब एक है, खुदा एक है, तुम उसे एक मानो। अगर तुमने उसके सिवा किसी को खुदा माना तो शिर्क हो जाएगा। ये महबूब की अजमतों का बयान कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने खुले लफ्जों में कहा, कहीं पर यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा। वो पहले नबी है। कुरान में बहुत से अंबिया का जिक्र आया और उनके नामों के साथ आया, लेकिन अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लिया। अल्लाह के रसूल की अदाओं को बयान किया। अल्लाह के रसूल की अदाओं को मेरे अपने महबूब की अदाओं को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। कहीं यासीन कहा, कहीं मुज़म्मिल कहा। आप पर वही नाजिल हुई तो आप पर कपकपी तारी हो गई, आप चादर ओढ़ कर बैठ गए तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ झुरमुट मार कर बैठने वाले। आपके चेहरे का जिक्र किया तो कहा वश्शम्स वद्दुहा वश्शम्स वद्दुहा फरमाया। आपके जुल्फों का जिक्र किया तो वो लैल करके कहा, और आपकी हर हर अदा को कुरान में बयान किया गया। आयशा सिद्दीका से सहाबा ने पूछा, ए उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल का अखलाक बयान कीजिए। हजरत आयशा ने कहा जाओ कुरान खोल कर देख लो। अगर तुम्हें नबी का अखलाक देखना है तो कुरान के हर वर्ग में देख लो। अलिफ लाम से लेकर अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की तारीफ ही तारीफ की है। कुरान यानी मुस्तफा जाने रहमत की नात में उतारी गई है। कुरान मेरे आका के साथ की बात की गई है। उस नबी का मिलाद करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। आओ मैं एक इश्क मोहब्बत की दास्तान सुनाता हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनना। जो लोग एतराज करते हैं कि नई नई बात है, सहाबा ने तो नहीं मनाया था मिलाद, आप क्यों मना रहे हैं? बंदे खुदा आप अक्ल से माजूर हो चुके हैं। आपको हदीस मुबारक का मुताला करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाए कि वो अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़े और सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बन जाए, अल्लाह के रसूल के गुलाम बन जाए। सहाबा किराम तशरीफ फरमाए। बस मैं अब समेटने की कोशिश करूंगा और कीमती बात बताकर आपको गुजारना चाहता हूँ। हदीस पाक में आया, सहाबा किराम तशरीफ फरमाए। देखो सहाबा किराम के जमाने में लाइटिंग नहीं थी, माइक नहीं थी, इस तरह की मजलिसें नहीं सजाई गई जाती थी, है ना जी? अच्छा, उस हिसाब से अगर देखिएगा तो सरकार के जमाने में तो कुछ नहीं था।
آج کے حساب سے دیکھو گے اور یہ اعتراض کرو گے کہ سرکار کے زمانے میں تو اس طرح کی جھنڈے نہیں ہوتے تھے، یوں کمکمے تو نہیں لگائے جاتے تھے، لہٰذا بدعت ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بات تو سرکار کے زمانے میں تو 4 چکا بھی نہیں تھا، پھر 4 چکا پہ کاہے چڑھ رہے ہیں؟ سرکار کے زمانے میں تو کرسیاں بھی نہیں تھی، کرسیوں پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ سرکار کے زمانے میں تو یہ اسٹیج بھی نہیں تھا، پھر یہ اسٹیج کیوں سجایا جا رہا ہے؟ سرکار کے زمانے میں تو پنڈال لگا کر شادیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی رقم جہیز میں بھی نہیں دیا جاتا تھا، پھر ہم اپنے بچیوں کی شادیوں میں جہیز میں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ سرکار کے زمانے میں قاضی کو اس طرح بلا کر نکاح بھی نہیں پڑھوایا جاتا تھا، آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس اعتبار سے دیکھو گے تو جینا دوبر ہو جائے گا، سب چیز ناجائز ہو جائے گی۔ وہ اچھے کپڑے جو ریشمی کپڑے آج ہماری ماں بہنیں پہن رہی تھی، سرکار کے زمانے میں نہیں تھی۔ آج جس مائک سے مسجد میں آزان دی جاتی ہے، مسجدوں کے آگے مینار بنایا جاتا ہے، 3-3 4-4 تلے کی لاکھوں کی مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اس میں ماربل لگایا جاتا ہے، اے سی لگائی جاتی ہے، کیا سرکار کے زمانے میں تھا؟ کیا جب سرکار کے زمانے میں نہیں تھا تو اس بیس پر تو سب ناجائز ہو جانا چاہیے۔ پتہ چلا جب یہاں ناجائز نہیں ہو سکتا تو میلاد منانا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، طریقہ دوسرا تھا۔ صحابہ کرام ہے، اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا کہ کیا بات ہے، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم اس بات پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں، یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا ہم آپ کی آمد کی خوشی میں یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اچھا ایسا ہے کیا؟ اچھا ایسا ہے کیا؟ ابھی کچھ بتاتے کہ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور خوشخبری سنائی، فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دیجئے جو آپ کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں، بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے صحابہ کی یہ ادا بہت پسند آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کا ذکر آپ کے صحابہ کرتے رہے اور قیامت تک اس سنت پر عمل کیا جاتا رہے، اور قیامت تک سنی صحیح العقیدہ مسلمان مجلس سجا کر میلاد مصطفیٰ کرتے رہا کریں۔ طریقہ الگ ہو سکتا ہے نا جی، سب کچھ بدل گیا نا جی، حالات اور وقت کے حساب سے بہت کچھ بدل گیا، لہٰذا ہمیں جس دور میں ہے ہم اس دور کے طریقے سے میلاد مصطفیٰ منائیں گے۔ اچھا، نئی بات ہے، اور پیچھے چلتے، ایک واقعہ، لمبا واقعہ، ایک طویل واقعہ بیان کرتا ہوں، ہونے کو ہے 11 بج چکے ہیں، بس ایک واقعہ صرف اور صرف دیکھو، 1000 سال پہلے بھی میرے نبی کا میلاد منایا گیا۔ ہم چل کر بولو نا سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو نا یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ۔ آخری واقعہ پیش کرتا ہوں، آخری بڑا ہی دل دلانے والا، بڑا ہی پیارا واقعہ، اور مختصر کر کے بیان کرتا ہوں کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو بے اول نام کا ایک بادشاہ گزرا یمن